22 نے جی 24 انتخذوا من دونہ آلہۃ، عظیم چیز آئی ہے عزیزاں، کہتا ہے کہ یہ ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا، اپنے ذہنوں کے تراشیدہ معبود، دیکھ لیجیے شرف انسانیت کو کہاں ٹھیس لگ رہی ہے اور کیا چیز وجہ شرف انسانیت بتا رہا ہے قرآن۔ وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ لوگ اس ایک آستان کو چھوڑ کے دنیا میں اور انسانوں کی آستانوں کے اوپر جھکتے چلے جاتے۔ قل ہاتوا برہانکم، کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ کہ کسی انسان کے لیے وجہ شرف ہے کہ وہ دوسرے انسان کے سامنے جھکے، یا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکے، یا فطر کی قوتوں میں سے کسی قوت کے سامنے جھکے، اسے دیوی دیوتا بنائے۔ برہانکم بدل یہ عقیدے کی بات نہیں، ہم پوچھتے یہ ہے کہ کوئی عقلی دلیل اس کے لیے ہو سکتی ہے تمہارے لیے کہ یہ کرو؟ کہا اس کے مقابلے میں ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ صرف یہ خدا کا قانون ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل، یہ چیز تھی باعث شرف ان کے لیے جنہوں نے پہلے ایسا اختیار کیا مسلک، اور تمہارے لیے اگر تم یہ مسلک اختیار کر لو۔ شرف انسانیت توحید میں ہے عزیزان من، شرک اس لیے ظلم عظیم قرآن نے کہا ہے کہ اس میں شرف انسانیت سے انکار ہوتا ہے، تذلیل انسانیت ہے انسان کے لیے کسی دوسرے کے سامنے جھکنا۔ کہا اس میں ہے تمہارے لیے شرف کہ کسی اور کے سامنے مت جھکو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل بل اکثرهم لا یعلمون، حق کیا کیا جائے، الحق اور حقیقتیں ان کے سامنے ہم لاتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ان کی یہ ہے کہ وہ اس بات کو علم کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ تو بڑی دلچسپ چیز کہی 23/71، یہی توحید ہی کی بات ہے، 23 اور 71، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ کہتے یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی ہی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اپنے جذبات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، کہا اس سے بڑا تو شرکی اور کوئی نہیں ہے۔ کہا سوچو تو صحیح کہ اگر اس کائنات کا خدا جو ہے وہ انسانوں کی خواہشات اور آرزوؤں کے پیچھے چلنا شروع کر دے، سارا سلسلہ طاس ماس ہو کے رہ جائے۔ جو 2 بجے آ کے سوتا ہے جن کھانے تو بعد وہ کبھی چاہے گا کہ 5 بجے سورج نکلے، اور چمگادڑ تو یہ چاہے گا کہ کبھی بھی سورج نکلے۔ کہتا ہے اگر لوگوں کی آرزوؤں کے پیچھے چلنا شروع کر دے الحق تو فساد ہی فساد برپا ہو جائے۔ اس لیے اور معبود تو ایک طرف رہا، اپنے جذبات کو بھی بد لگام کر کے ان کے پیچھے نہ چلو، اس سے بھی شرف انسانیت قائم نہیں رہے گا۔ بل اطعناہم بذکرہم، لیکن کیا کیا جائے، ہم بار بار ان کے شرف اور احترام کی چیزیں ان کے پاس لا رہے ہیں، وہم عن ذکرہم معرضون، اور دیکھو ان کی مت ماری گئی، اپنے ہی شرف سے اعراض برتتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، وہم عن ذکرہم معرضون۔ ذکر کے معنی اگر یہ ہو کسی کی باتیں کرنا، کسی کی یاد دلانا، اس سے تو کوئی اعراض نہیں برتتا، بلکہ اس کو تو وہ پسند کرتا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں ہے، اس سے تو کوئی اعراض نہیں برتتا۔ یہ کیا کہا ہے قرآن نے؟ وہ یہ چیز ہے کہ ہم اس کی عزت، اس کے شرف، اس کے مدد، اس کے احترام کا راستہ بتاتے ہیں، اور ان کو دیکھیے کہ یہ اسی سے اعراض برت رہے ہیں، دیکھیے ان کی عقل کہاں چلے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے اس نظام کو کہ جس کا مرکز یا قبلہ ہے وجہ شرف اور احترام بناؤ دنیا کے اندر۔ دنیا کی نگاہیں اس نظام کے سامنے جھکیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام کے سامنے تو کیا تمہارے سامنے لوگوں کی نگاہیں جھکیں گی، تمہیں شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، جتنی یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں میرے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ان کو صرف کرو گے تو بھرپور نتائج نکلیں گے، اور اگر ان کو تم نے دبا کر، چھپا کر، ڈھانپ کر، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر کے اپنی ذات کے لیے رکھ دیا تو یہ کفر ہوگا، پھر یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ شرف یہ یوں نہیں حاصل ہو سکتا، یوں حاصل ہوتا ہے۔ صاحب شکر آپ کو معلوم ہے، اس انداز کو کہتے ہیں
اس انداز سے بکری کے تھن بھرے ہوئے کہ چلتی جائے بغیر دہنے کے دودھ ٹپک رہا ہو، اس میں بغیر دہنے کے دودھ ٹپک رہا۔ آپ کو معلوم ہے جنت کی کنویں کے متعلق قرآن نے جو کہا ہے، وہاں تمہیں کنواں کھول کے پانی نہیں نکالنا پڑے گا، پانی ابھر کے اوپر آئے گا۔ اسے شکر کہتے ہیں۔ یوں رکھو ہماری نعمتوں، ولا تکفرون، کفر نہ برتو۔ کفرا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ کر چھپا کر کسی چیز کو رکھنا۔ یہ نہ کرو، ایسا کرو گے تو اذکرکم، میں تمہارا شرف بڑھاتا جاؤں گا، تمہارا احترام دنیا کے اندر بڑھاتا جاؤں گا۔ عزیزان من، سورہ بقرہ کی آیت 152 تک ہم آج آ گئے، اور قبلے کے متعلق جو قرآن نے بات شروع کی تھی یہاں تک 10:30 اس کو یہ ختم کیا۔ اب آگے یہ بات آئے گی کہ پھر یہ وجہ شرف کس طرح سے یہ نظام بنتا ہے، اس میں تمہیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ نماز اس تعین قبلہ کے ساتھ یہ پوری ارکان و تعدیل سے پڑھ لی اور فریضہ ادا ہوا، اگلی آیتوں میں یہ دیکھیے گا کہ پھر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کرنا کیا کچھ پڑتا ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اگلی آیتوں میں دوں گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔